بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا تواب، یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کی بار بار کی ہوئی لغزشوں کے باوجود انہیں پلٹ آنے کا موقع دیتا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کے دلوں کو ندامت کے بعد سکون عطا کرتا ہے۔ یا تواب کا وظیفہ دل کی اصلاح کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان جان بوجھ کر یا انجانے میں خطا کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے دل پر بوجھ سا آ جاتا ہے۔ اس ذکر کو پڑھتے وقت یہ احساس دل میں تازہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لوٹ آنے کو پسند فرماتا ہے، وہ دروازے بند نہیں کرتا بلکہ واپسی کے راستے کھلے رکھتا ہے۔ جب بندہ یا تواب پڑھتا ہے تو اس کے دل میں امید کی ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ مایوسی سے نکل کر اعتماد کی طرف آتا ہے، اس کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ ذکر گناہوں کی عادت کو کم کرتا ہے، دل میں ندامت کو بیدار کرتا ہے اور بندے کو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دیتا ہے۔ جو شخص مستقل مزاجی سے اس اسم کو اپنے معمول میں شامل کرتا ہے، اس کے دل میں سختی کم ہوتی جاتی ہے، وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کے بجائے اپنے رب کا محتاج سمجھنے لگتا ہے۔ یا تواب کا اثر یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ جیسے اسے معافی کی ضرورت ہے ویسے ہی ہر انسان اس کا محتاج ہے۔ یہ ذکر روح کو نرم کرتا ہے اور بندے کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے جو ہر عبادت کی بنیاد ہے۔ یا وہاب، یہ اسم اللہ تعالیٰ کی اس بے پایاں عطا کو ظاہر کرتا ہے جو کسی بدلے کے بغیر، کسی حساب کے بغیر اور کسی شرط کے بغیر عطا کی جاتی ہے۔ یا وہاب پڑھتے وقت دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ دینے والا صرف اللہ ہے، بندہ کسی سبب کو اصل نہ سمجھے بلکہ سبب بنانے والے کو پہچانے۔ اس وظیفے کا تعلق دل سے حرص، لالچ اور بے چینی کو نکالنے سے ہے، کیونکہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ عطا اللہ کی صفت ہے تو وہ دوسروں سے امیدیں توڑ کر اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیتا ہے۔ یا وہاب کا ذکر رزق، اولاد، سکون اور خیر کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس اسم کی برکت سے دل میں قناعت پیدا ہوتی ہے اور انسان چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار بن جاتا ہے۔ جو شخص اس ذکر کو دل لگا کر پڑھتا ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ اسے ملا ہے وہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کی اپنی قابلیت یا طاقت نہیں۔ یہ احساس غرور کو توڑتا ہے اور شکر کو بڑھاتا ہے۔ یا وہاب کا ورد انسان کو سخی بناتا ہے، کیونکہ جب دل اللہ کی سخاوت کو پہچان لیتا ہے تو بندہ بھی دینے والا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ذکر امید کو مضبوط کرتا ہے اور نا امیدی کو ختم کرتا ہے، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یا مالک، یہ اسم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اختیار اور مکمل ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یا مالک کو پڑھنے سے دل میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اصل اختیار کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ سب کچھ اللہ کے قبضہ میں ہے۔ اس ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان بے جا خوف سے نکل آتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یا مالک کا ورد دل کو مضبوط کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سکھاتا ہے۔ جب انسان اس اسم کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر سے شکایت، حسد اور مقابلہ بازی کی کیفیت کم ہونے لگتی ہے، وہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے کے بجائے اپنے رب کی تقسیم پر مطمئن ہونے لگتا ہے۔ یا مالک کا ذکر انسان کو ذمہ داری کا احساس بھی دلاتا ہے، کیونکہ جب بندہ مان لیتا ہے کہ وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں تو وہ امانت دار بن جاتا ہے۔ یہ ذکر دل کو دنیا کی غلامی سے آزاد کرتا ہے اور اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ یا
رزاقو، یہ اسم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی علامت ہے جس کے ذریعے وہ ہر مخلوق کو اس کا رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ اسے پہچانے یا نہ پہچانے۔ یا رزاقو کا وظیفہ دل سے رزق کی فکر کو کم کرنے اور اعتماد کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس ذکر کو پڑھنے والا یہ سیکھتا ہے کہ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ یا رزاق کا ورد دل میں اطمینان پیدا کرتا ہے اور بے جا لالچ کو ختم کرتا ہے۔ جو شخص اس اسم کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کے اندر یہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ جو اس کے لیے لکھا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ یہ یقین انسان کو حرام سے بچاتا ہے اور حلال پر قناعت سکھاتا ہے۔ یا رزاقو کا ذکر برکت کا سبب بنتا ہے کیونکہ برکت دل کے سکون سے جڑی ہوتی ہے۔ جب دل مطمئن ہو تو تھوڑا بھی کافی لگتا ہے۔ ان چاروں اذکار کو ملا کر روزانہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا تواب، یا وہاب، یا مالک، یا رزاق۔ یا توابو، یا وہابو، یا مالکو، یا رزاقو، یا توابو، یا وہابو، یا مالکو، یا رزاقو کو ہر ایک کو 100 مرتبہ پڑھا جائے، یا اگر سہولت ہو تو 313 مرتبہ ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے۔ ایک دن میں یہ اذکار مجموعی طور پر دل کی اصلاح، رزق میں برکت، گناہوں سے واپسی اور اللہ پر اعتماد کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور یہی ہر کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔